لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم. سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 26 سے درس ہو رہا ہے. کل والے درس میں ہم یہ بات پڑھ کر آئے کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. اس سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ کن سے حرام ہے. محرمات کو بیان کیا گیا. اس کے علاوہ بتایا گیا کہ محرمات کو چھوڑ کے جو باقی عورتیں ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو, وہ تمہارے لیے حلال ہیں. البتہ 2 شرطیں. ایک شرط تو یہ کہ مہر ادا کرو, اور دوسرا یہ کہ قید نکاحی میں لینے والے ہو, یعنی یہ کہ نکاح کرو ہمیشہ کے لیے, موقت یا متعہ وغیرہ نہ ہو. پھر یہ مسئلہ پڑھ کر آئے کہ اگر کوئی آدمی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ باندی کے ساتھ نکاح کر لے, اور پھر باندی کے ساتھ نکاح کرنے کے کیا مسائل اور احکامات ہیں اس کو بیان کیا. آخر میں یہ بتایا گیا ذالک لمن خشی العنت منکم, کہ یہ باندی کے ساتھ نکاح کی اجازت اس شخص کو ہے کہ جس کو تم میں سے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو. اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے پھر بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ باندی سے نکاح نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ باندی سے نکاح کرنے میں ایک یہ نقصان ہے کہ جو تمہاری اولاد ہوگی وہ بھی غلام ہوگی, وہ آزاد نہیں ہوگی. اسی طریقے سے باندی وہ اس کے لیے پردے کا حکم بھی نہیں ہے, وہ بے پردہ باہر گھومے گی. تو آزاد عورتوں ہی کے ساتھ نکاح کرنے کی کوشش کرو, جس سے معلوم ہوا کہ جو عورتیں بے پردہ باہر گھومتی ہیں یہ آزاد نہیں ہیں بلکہ یہ غلام ہیں, اور جو پردے سے نکلتی ہیں باہر, یا نکلتی ہی نہیں, یا نکلتی ہیں تو پردے میں نکلتی ہیں, وہ آزاد عورت ہے. اور سورہ احزاب میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, وہاں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. یہ جو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ اس لیے ذالک ادنی ان یعرفن, کہ یہ پہچان لی جائیں. پردے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ یہ پہچان لی جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ باندیوں کے لیے پردہ نہیں تھا, غلام جو عورتیں تھیں ان کے لیے پردہ نہیں تھا. لیکن آج عجیب جو ہے وہ معاملہ ہو گیا ہے. آج حقوق نسواں کے نام پر آواز اٹھائی جاتی ہے, اور جو بیچاری عورتیں پردہ کرنے والی ان کو کہا جاتا ہے یہ غلام ہے, اور جو ویسے ہی ننگی باہر گھومنے والی ہیں, جو جتنی زیادہ ننگی ہوگی اس کو اتنا ہی زیادہ آزاد سمجھا جاتا ہے. اور بعض عورتیں بھی کہتی میرا جسم میری مرضی. یہ ساری غلامانہ ذہنیت ہے. اسلام یہ کہتا ہے جو پردے کے ساتھ نکل رہی وہ آزاد ہے. لہٰذا نکاح کرنے سے پہلے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ جو شریف عورت ہو, با پردہ ہو, اسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے. لیکن آج ہماری طبیعتیں بگڑ گئیں, ہمارا مزاج بگڑ گیا ہے, اس لیے ہمارے نوجوان بھی اسی کو پسند کرتے ہیں جو باہر گھومنے والی ہو, اور جو جتنے یارانے لگانے والی ہوں, جو جتنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو فرینڈ بنانے والی ہو, دوست بنانے والی, اسی کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اور آج موبائل کا دور ہے, اسی میں جو ہے ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں, اور اسی میں پھر بعد میں نکاح بھی ہوتے ہیں, اور پھر معلوم نہیں ایک کے بھی کتنے کتنے دوست ہوتے ہیں. اللہم اہدنا, اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے, اللہ شعور عطا فرمائے, اللہ ہدایت عطا فرمائے. یہ جو احکامات بیان کیے گئے, اللہ تعالیٰ اب احکامات کو بیان کرنے کے بعد بیچ میں سلسلے کو روک کر احسان جتلا رہا ہے کہ یہ احکامات جو میں نے تمہیں دیے ہیں یہ میرا احسان ہے کہ تم کو یہ احکامات بتا رہا ہوں. اگر یہ احکامات نہ بتائے جاتے تو پھر تمہاری زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا, پھر تو تم ویسے ہی زندگی بسر کرتے جیسے جانور بسر کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو دین سے اپنے آپ کو چھڑاتے ہیں, دین سے دور ہیں, ان کی زندگی کو دیکھ لیں. یأکلون کما یأکل الانعام, وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ چوپائے کھاتے ہیں, اسی طرح کے کام کرتے ہیں جس طرح
کے جانور کام کرتے ہیں جو دین سے دور لوگ ہیں۔ تو یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیبین لکم، تاکہ تمہارے لیے واضح کر دے احکامات کو، اس لیے تفصیل کے ساتھ یہ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور وہ تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، وَيَهْدِيَكُمْ، اور تمہاری رہنمائی کرے، سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، جو تم سے پہلے نیک لوگ گزرے ہیں، ان کے طریقے بتانا چاہتا ہے کہ ان طریقوں پر تم چلو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور ان طریقوں کو چھوڑ کے زندگی بسر کرو گے، نافرمانوں کا طریقہ اختیار کرو گے، فرعون کا، حامان کا، قارون کا، نمرود کا، شداد کا، ان کے طریقوں کو اختیار کرو گے، پھر دنیا میں بھی تم ذلیل و رسوا ہو کر رہو گے اور آخرت میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور وہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے ان لوگوں کے طریقوں کی طرف، الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ تمہاری طرف رجوع کرتا ہے، یعنی تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے۔ آؤ، اگر کسی سے کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، کوئی گناہ کا کام ہو گیا ہے، وہ فوراً آ کر توبہ کرے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، بس تمہارے آنے میں دیر ہے، اس کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی جاننے والا ہے، حکیم، وہ حکمت والا ہے، وہ اس کا علم کامل ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اس لیے جو بھی احکامات وہ دے رہا ہے وہ وہی احکامات دے رہا ہے جس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہارا نفع ہے۔ دنیا کے لوگ قانون بناتے ہیں، ایک قانون بنایا، بعد میں دیکھتے ہیں یہ ناکام ہو گیا، پھر دوسرا بناتے ہیں، وہ ناکام ہو گیا، پھر تیسرا بناتے ہیں، اس کو نافذ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، پروردگار کا علم کامل ہے، اس کا ہر حکم جو ہے وہ ایسا ہے جس میں انسانوں کا نفع ہی نفع ہے، نقصان اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حکیم، اور وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ پوری دنیا کے عقل مند جمع ہو جائے، اللہ کے کسی حکم کے اندر وہ کوئی کجی نکالنا چاہے، کوئی ٹیڑھا پن نکالنا چاہے، کوئی کمی نکالنا چاہے، کوئی نقص نکالنا چاہے، اللہ کے کسی حکم میں بھی وہ نقص نہیں نکال سکتے ہیں، کمی نہیں نکال سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ حکیم ہے، اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ تم پر توجہ کرنا چاہتا ہے، تمہاری طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے، بس آؤ، آ کر توبہ کرو۔ اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ اللہ حکیم ہے، اس کے سارے احکامات حکمت پر مبنی ہیں، کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، تو لوگوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی یہ سود کیوں حرام ہے، یہ تو نفع ہی نفع ہے، اس میں انسانوں کا فائدہ ہے، اس کے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی ہے، یا اسی طریقے سے جوا، دوسری چیزیں، ان میں نفع ہے جی، تو لہٰذا یہ جائز ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے پردے میں جی عورت کے لیے اس کو بالکل بند کر دیا جاتا ہے، چار دیواری کے اندر بند کیا جاتا ہے، یا پردے میں اس کو بیچاری کو، اس کو بھی اپنی خواہشات پوری کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اس لیے جدھر جس کے ساتھ وہ خواہش پوری کرنے چاہے اس کو عام اجازت دے دی جائے۔ جیسے بعض ممالک میں عدالتوں سے یہ فیصلے ہو چکے ہیں کہ کسی کی بیوی ہو کسی کے ساتھ جانا چاہے، اس کو روکنے کی اجازت نہیں ہے، اگر شوہر اس کو روکے گا نعوذ باللہ تو بس یہ مجرم کہلائے گا، اس کے خلاف کیس دائر ہو جائے گا۔ اس طریقے کے جو ہے وہ قوانین ہیں۔ بیٹی کسی کے ساتھ جانا چاہے، باپ کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض علاقوں کے اندر، بعض ملکوں میں یہ قوانین جو ہے وہ عدالت سے پاس ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، شادی کرنا چاہے، عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہے، یہ قوانین جو ہیں وہ عدالتوں سے پاس ہو چکے ہیں۔ یہ تو اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ لوگ تو گویا اسلام کے قوانین جو ہیں اور احکامات ہیں ان پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے، یہ سب کے سب خواہش پرست لوگ ہیں، یہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، اور یہ اعتراض اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تم کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں، اور تم کو یہ اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں،
اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس لیے اس طرح کی آوازیں اٹھاتے ہیں، اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ان کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے۔ یہ پرلے درجے کے بے وقوف اور احمق لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اب وہ غور و فکر کرے اور اس کے بعد پھر اس نتیجے پر وہ پہنچے گا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سب کے سب غلط کہہ رہے ہیں اور بے عقلی کی باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کے ہر حکم کے اندر حکمت ہے، ہر حکم اللہ کا حکمت پر مبنی ہے، اور اس میں انسانوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ الذین جو یتبعون پیروی کرتے ہیں الشہوات خواہشات کی، ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم پھر جاؤ میلا عظیما بڑا پھرنا، تم پھر جاؤ بڑا پھرنا، یعنی اسلام سے تم کو پھیرنا چاہتے ہیں، تم کو ہٹانا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے اس تعلق کو توڑنا چاہتے ہیں، تم کو پروردگار سے دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اس طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں۔ ان کی طرف تمہیں توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے بس تم اس پر عمل کرو۔ یہ خواہش پرست لوگ ہیں جو تم کو دین سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی آگے کہ جو اسلامی احکامات پر اور اسی طریقے سے جو قوانین زندگی گزارنے کے دیے گئے ہیں اسلام کی طرف سے ان پر اعتراض کرنے والے ہیں، وہ بھی آگے، اور اسی طریقے سے جو دین کے نام پر دین میں بدعات کو بڑھاوا دینے والے ہیں وہ بھی آگے کہ وہ بھی دین کی پیروی نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ نفسانی خواہشات پر چل رہے ہیں۔ دین نام ہے اللہ کے حکموں کے ماننے کا اور حدود اور حقوق کو اختیار کرنے کا، یعنی جو حدیں مقرر کر دی گئی اس حد کے اندر رہے، اور جو حقوق عائد کیے گئے ہیں ان کو آدمی ادا کرے۔ بس دو چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے کہ آدمی حدود کے اندر رہے اور جو حقوق جس کے ہیں وہ ادا کرے۔ اللہ کے کیا حقوق ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، اسی طریقے سے انسانوں کے کیا حقوق ہیں، جانوروں کے کیا حقوق ہیں جو اسلام نے بیان کیے ہیں، ان حقوق کو اختیار کرے، ان کو ادا کرے، اور جو حدیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں ان حدوں کے اندر رہے، بس وہ کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور یہ تم کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو جو دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنے والا بدعتی ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ سارے لوگ بدعت کے اندر مبتلا ہوں۔ اگر کوئی وہ بدعت اختیار نہیں کرتا ہے کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ بعض علاقوں کے اندر ایسا ہے، کچھ رسومات تھی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی اور مشرکوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، یا پہلے چونکہ ایک زمانے میں ہم بھی مشرک، ہمارے بڑے جو ہے مشرک رہے، تو پھر اللہ نے ایمان کی اور اسلام کی توفیق دی لیکن رہے اسی معاشرے میں، اس لیے بہت ساری چیزیں رسمیں جو ہیں وہ وہاں سے پلتی آئیں، ساتھ چلی آئیں، اور پھر کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے دینی رنگ دینا ان کو شروع کر دیا اور کہا یہ بھی دینی کام ہے۔ تو اب اگر ان بدعات کو کوئی اختیار کرتا ہے کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، اور جو بدعات کو اختیار نہیں کرے گا اس کو سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے، ایسا سمجھتے ہیں۔ تو جو یہ بھی خواہش پرست لوگ ہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، دین اس کا نام ہے کہ آدمی وہ کام کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا ہے۔ آپ نے ہی بیان فرمایا کہ پہلی امتوں کے 72 فرقے ہوئے ہیں، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک ہوگا جنت میں جانے والا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو اس طریقے پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو لہٰذا آج سب کے لیے بالکل جو ہے معاملہ واضح ہے، وہ دیکھ لے کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہے، بس وہی اہل سنت والجماعت ہے، یعنی رسول پاک کی سنت کو اور جماعت صحابہ کو لے کر چلنے والا ہے۔ اور جس کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوگا یا اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کے خلاف ہے تو وہ آدمی بدعتی ہوگا، وہ سنی نہیں ہو سکتا ہے، وہ بدعتی ہوگا۔ کہتے جی پھر کیا ہے، یہ دیکھ لو، کچھ دیکھنے میں تو اچھا ہی کام لگ رہا ہے، تھوڑی سی بس بدعت ہے، تھوڑی سی ہے، اس میں کیا حرج ہے، کر لیتے ہیں۔
نیکی کا ہی کام لگ رہا ہے نماز پڑھنا، اسی طریقے سے فلاں کام کرنا، یہ کون سا کوئی جرم ہے؟ نیکی کا کام تو ہے، دعا ہی تو ہے، اس وقت میں دعا کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس طریقے سے کہتے ہیں لوگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن عیدگاہ میں حاضر ہوئے، دیکھا ایک شخص عیدگاہ میں آ کر، بڑا صوفی سا آدمی، نیک سا لگ رہا تھا دیکھنے میں، آ کر اس نے نیت باندھی، اللہ اکبر، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ اس کے کان میں کہو کہ اس وقت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مت پڑھو، نماز توڑ دو۔ اس نے جا کر اس کے کان میں کہا، لیکن اس نے اس کی سنی نہیں۔ غلام واپس آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھے جا رہا ہے، پوچھا غلام سے، آپ نے بتا دیا؟ اچھی طرح بتایا؟ اس نے کہا جی ہاں اچھی طرح بتا دیا۔ پھر خود گئے اور جا کر اس کو کندھے سے پکڑ کے پیچھے کھینچا اور کہا نماز توڑ۔ اس نے کہا میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، کون سا کوئی جرم کا کام کر رہا ہوں، کون سا کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ کہہ رہا ہے کہ گناہ کا کام کر رہا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کر رہا ہے، یہ گناہ نہیں تو اور کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن فجر کی نماز کے بعد اور عید کی نماز کے بیچ میں کوئی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ گھر میں پڑھی ہے نہ عیدگاہ میں پڑھی ہے، اور نماز کے عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی عیدگاہ میں آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے، آپ کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کون سا گناہ کا کام کیا ہے؟ اب دیکھیے وہ نماز ہی تو پڑھ رہا تھا نا، اور کچھ نہیں کر رہا تھا، مکروہ وقت بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں تشریف لے گئے نماز پڑھنے کے لیے، وہاں دیکھا مؤذن اذان دے چکا تھا، اذان دینے کے بعد پھر اعلان کر رہا ہے میزانہ پر کھڑے ہو کر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کے لیے آؤ، لوگوں نماز کے لیے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا اخرج بنا من هذا المسجد، اس مسجد سے ہمیں نکالو، اس لیے کہ یہاں بدعت ہو رہی ہے، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف اذان سنی ہے، یہ اعلان نہیں سنا ہے، یہ جو اعلان کیا جا رہا ہے یہ شریعت کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تشریف لے گئے، ایک شخص کو چھینک آئی، تو چھینکنے پر شریعت کا حکم جو ہے یہ ہے جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، اور جب اس نے الحمدللہ کہا ہو سننے والا یرحمک اللہ کہے، پھر جسے چھینک آئی ہے وہ یہدیکم اللہ یہ کہے۔ ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تو حضرت ناراض ہو گئے، کہنے لگے یہ جملہ جو آپ نے کہا ہے اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن موقع یہ نہیں ہے، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا سنا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، اور والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اس موقع پر حضور نے نہیں کہا ہے، یہ تم نے بدعت کی ہے، تم نے نئی بات دین کے اندر داخل کی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تھوڑا سا ہے، جی کیا ہے، کچھ نہیں ہے، نیکی کا کام تو ہی ہے، نیکی کا کام وہی ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، جو حضور کے طریقے سے ہٹ کر ہوگا وہ بدعت ہوگا، وہ نیکی کا کام نہیں ہوگا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات جو دین میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، وہ لوگ جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی دین میں نئی نئی باتیں نکالتے ہیں، بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بھی پھر جاؤ بڑا پھرنا، یعنی تم دین سے ہٹ جاؤ، تمہیں وہ دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، تم دین کے اوپر اچھی طرح قائم رہنا، مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا، کسی کی باتوں میں نہیں آنا۔ یرید اللہ یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یرید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہ احکامات اللہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ اللہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم، کہ وہ تم پر تخفیف کرے،
وہ تم پر تخفیف کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں آسانی دینا چاہتا ہے، مشکلات سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے۔ تم دین کے مطابق زندگی بسر کرو گے، رب کعبہ کی قسم آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور دین سے ہٹ کر بے دینی کا راستہ اختیار کرو گے تو ہر موقع پر دیکھو گے، چاہے خوشی کا ہو چاہے غمی کا ہو، مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر، جو لوگ خوشی کے موقع پر دین کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں دین صرف مسجد میں ہے، گھر میں نہیں ہے، معاشرے میں دین نہیں، دین صرف کہاں ہے؟ مسجد میں۔ مسجد میں آئیں گے، لمبی لمبی نمازیں، تسبیحات، تلاوت سب چل رہا ہے، سب چیزیں، لیکن یہاں سے نکلے اور پھر بیٹے کی شادی کا موقع آیا، اب بینڈ باجے، اب ڈی جے چل رہے ہیں، لوگوں کی نیند حرام، ایسا لگتا ہے بعض جگہ کہ جیسے زمین ہل رہی ہو اور لگتا ہے ابھی زمین پھٹ جائے گی۔ اس سے بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ رات کو گانے بجانے کے اندر مشغول ہوں گے اور صبح کو جب وہ اٹھیں گے تو ان کی شکلیں بگڑی ہوئی وہ بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مس کر دیے گئے ہوں گے۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو دین سے ہٹ گئے نا، اب ان مشکلات کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک بیٹے یا بیٹی کا نکاح کرنا ہو، لاکھوں روپیہ، زندگی گزر جاتی ہے، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کماتے کماتے ایک بیٹی کا نکاح کیا، ایک بیٹے کا نکاح کیا، سب ختم کر دیا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ کوئی خرچہ تھا ہی نہیں اس میں، لیکن ہم نے اپنی طرف سے اپنے گلے میں بہت سارے توق ڈال لیے ہیں۔ اب ان توقوں سے نکلنا بہت ساروں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور وہ وہی ہیں جو خواہشات پر چلنے والے ہیں، دین کو ایک طرف رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح غمی کا موقع ہو، اس موقع پر بھی دیکھ لیں، دین سے ہم ہٹ جائیں گے، دین کو چھوڑ دیں گے، پھر پریشانی ہی پریشانی ہے، مشکلات ہی مشکلات ہے۔ تو اللہ یہ احکامات اس لیے دے رہا ہے کہ وہ تم پر تخفیف کرنا چاہتا ہے، وہ آسانی کرنا چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، وہ مشکل اور دشواری کا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں چاہتا ہے، پریشانی کا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں چاہتا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی بھی حرج یعنی کوئی اللہ نے سختی نہیں رکھی ہے، کوئی مشکل نہیں رکھی، کوئی پریشانی نہیں رکھی ہے۔ جو بھی دین کا حکم ہے اس میں آسانی ہی آسانی رکھی ہے۔ اور خاص طور سے جو دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں ہر حکم اعتدال پر ہے، افراط اور تفریط اس کے اندر نہیں ہے۔ پہلی امتوں میں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کچھ احکامات میں اللہ کی طرف سے شدت تھی، سختی تھی، ان کے اوپر زیادہ سخت ان کو احکامات دیے گئے تھے۔ کیوں؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی ضد کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے سخت احکامات ان کو دیے تھے۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، اللہ فرماتے ہیں ان کی سرکشی کی سزا ہم نے دی تھی کہ سخت احکامات دیے تھے۔ مثال کے طور بنی اسرائیل میں اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے چوتھا حصہ تھا، اگر کسی آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ 25,000 اس کو زکوٰۃ ادا کرنی تھی، لیکن ہمیں اللہ نے آسانی دے دی، 2.5% دینا ہے، 1,00,000 میں صرف 2,500 دینا ہے۔ ان کو دینا پڑتا تھا 25,000، کہاں 25,000 اور کہاں 2,500، تو اللہ نے آسانی دے دی۔ روزے کا حکم دیا، بیمار ہو کوئی بات نہیں، ابھی چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا، بعد میں اس کی تعداد کو پورا کر لینا۔ سفر میں ہو تو کوئی بات نہیں، مت رکھو روزے، بعد میں رکھ لینا، اس تعداد کو پورا کر دینا۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر پڑھو، اشارے کے ساتھ پڑھو۔ اور اسی طریقے سے وضو نہیں کر سکتے ہو، پانی نہیں ملا ہے، تیمم کر لو، یا اتنے بیمار ہو کہ پانی نقصان دہ ہے، گرم پانی کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، تیمم کرو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ یعنی آسانی دے دی دین کے اندر اللہ نے۔ یرید اللہ یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تم پر تخفیف کرنا چاہتا ہے۔ وخلق الانسان ضعیفا، وخلق الانسان ضعیفا، اللہ خود گواہی دے رہا ہے، وخلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔
اب جب کمزور ہے تو جو احکامات اس کے مناسب تھے، جن کو یہ کر سکتا تھا، وہی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے، اور جو اس کی طاقت اور وسعت میں نہیں تھے وہ ان احکامات کا اس کو مکلف بھی نہیں بنایا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ بیچ میں سلسلے کو روک کر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کو جتلایا کہ یہ میرے احسانات ہیں جو میں تم کو یہ اس طرح کے احکامات دے رہا ہوں، اس سے ذہن بنایا گیا عمل کرنے کا۔ اب آگے پھر احکامات کا سلسلہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا، اے ایمان والو نہ کھاؤ تم، اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے آپس میں اپنے مالوں کو نہ کھاؤ۔ اس کی دو تفسیریں، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اپنے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی آدمی کا اپنا جو ذاتی مال ہے اس کو ناجائز کاموں میں استعمال نہ کرو۔ جو جائز کام ہے، جائز طریقہ ہے، اس کے مطابق اس کو استعمال کرو، ناجائز طریقے کے مطابق اس کو استعمال نہ کرو۔ ایک تو یہ۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ پھر ناجائز طریقے سے مال کھانے کے کیا طریقے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تفصیل سے بیان کیا۔ سود یہ بھی ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال کھانا ہے، رشوت ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال کھانا ہے، اسی طریقے سے دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے کسی کا مال کھانا یہ بھی ناجائز طریقے سے، کسی چیز میں ملاوٹ کر کے بیچنا یہ بھی ناجائز طریقے سے، جھوٹ بول کر کسی چیز کو بیچنا یہ بھی ناجائز طریقے سے، ظلم اور زیادتی کر کے کسی کے مال کو دبا لینا یہ بھی ناجائز طریقہ ہے، وراثت میں وارثوں کے حصے کو، حق کو کھا جانا یہ بھی ناجائز طریقہ ہے۔ یہ سارے ناجائز اور باطل طریقے ہیں۔ اسی طریقے سے خرید و فروخت کی وہ ساری صورتیں کہ جن کی وضاحت کی گئی، جن میں ایک دوسرے پر زیادتی ہوتی تھی، وہ سب کی سب صورتیں باطل طریقے سے مال کو کھانے کی ہیں۔ جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر خرید و فروخت کی بہت ساری صورتیں تھی، بے القاء الحجر ہے، بے ملامسہ ہے، بے منابضہ ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ خرید و فروخت کی جو احادیث کے اندر تفصیل سے ہے، فقہ کی کتابوں کے اندر بھی اس کی تفصیل ہے۔ بے القاء الحجر کیا ہوتا تھا؟ زمانہ جاہلیت میں ایک طریقہ یہ تھا خرید و فروخت کا، ایک آدمی گیا جا کر بھاؤ کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی کنکری ہے، اب یہ کہہ رہا ہے یہ کپڑا جو ہے یہ 500 کا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ 700 کا، یہ کہتا ہے 500 کا، وہ کہتا ہے 700 کا، یہ کہتا ہے 500، وہ 700، تب تک یہ وہ کنکری اس کپڑے پر پھینک دیتا ہے۔ بس جیسے اس نے کنکری پھینک دی کپڑے پر تو بس اب اس کو 500 میں ہی دینا پڑے گا۔ یعنی جو خریدنے والا ہوتا تھا اس نے کنکری پھینک دی تو اب اس وقت کا قانون یہ تھا کہ اب اس کو 500 میں ہی دینا ہے، چاہے وہ دیں، اس کو گھاٹا ہو، فائدہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو اتنے میں دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر بیچنے والے نے یہ سودا کر رہے تھے، سودا کرتے کرتے بیچنے والے نے کپڑا اٹھایا اور اس کی طرف پھینک دیا، جیسے اس کی طرف پھینک دیا بے ہو گئی، اب اس کو 700 میں لینا پڑے گا، مجبور کیا جائے گا لینے پر۔ تو یہ جو خرید و فروخت کے طریقے تھے جس میں بغیر رضامندی کے خرید و فروخت ہو جاتی تھی، یہ سارے طریقے شریعت نے ناجائز قرار دیے۔ جس میں کسی کو نقصان پہنچ سکتا تھا وہ طریقے ناجائز قرار دیے گئے۔ مثال کے طور پر ابھی باغ میں صرف بور آیا ہے، ابھی پھل بنے نہیں ہیں، اس وقت میں باغوں کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا۔ جب پھل آ جائے اور پھل اتنا بڑا ہو جائے، اب آسمانی آفت سے وہ محفوظ ہو جائے اور پکنے کے قریب ہو جائے، اب اس کو بیچ سکتے ہیں، اس سے پہلے بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ بدوء صلاح سے پہلے یعنی کارآمد ہونے سے پہلے بیچنے کی ممانعت ہے۔ تو جتنے طریقوں میں ایک دوسرے کا مال ضائع ہو سکتا تھا ان تمام طریقوں سے منع کر دیا گیا، اور سارے طریقے باطل طریقے سے دوسروں کا مال کھانے کے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق ہم